امیر المومنین کی یہ کلمات کہ جن سے ہمارے دل نورانی ہوتے ہیں اور ہمارے اذہان روشن ہوتے ہیں، اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو مولا کا فرمان، مگر کیونکہ کلام الامام ہے لہذا امام الکلام ہے، اور قرآن کے بعد یہی کلام ہے جو ہمارے لیے رہنما، راہ گشا اور قرآن فہمی میں ہمارے لیے واحد یہی کلام ہے کہ جو معاون و مددگار و حجت ہے، کہ معصوم کا کلام ہی ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں معصوم کی زبان سے سمجھنا ہے۔ لہٰذا نہج البلاغہ آپ کے سامنے اگرچہ ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ حضرت علی سے منسوب ہے، مگر نہج البلاغہ در حقیقت وہی قرآن ہے۔ نہج البلاغہ میں کوئی بھی ایک کلمہ، ایک جملہ ایسا نہیں ہے جو قرآن سے ٹکراتا ہو، جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف جاتا ہو، جو قرآنی مفاہیم کے خلاف، ان معارف کے جو الہی معارف ہیں ان کے خلاف کوئی بات ہو۔ کوئی ایک مولا کا فرمان بیان ایسا نہیں کہ خدا کچھ اور کہہ رہا ہو اور مولا کائنات نے کچھ اور فرمایا ہو۔ اگر آپ نہج البلاغہ کے مفاہیم کو نکال لیں، تمام اوامر، تمام خوبیاں اس سے نکال لیں تو وہ سب کی سب وہی بنیں گی جو قرآن میں موجود ہیں، اور اگر مولا کے فرامین سے جو مولا نے نہیں فرمائی ہے، منع فرمایا ہے، مذمت کی ہے، وہ سب جمع کر لیں تو وہ سب کا سب وہی بنے گا جس کی قرآن نے مذمت کی ہے، قرآن نے منع کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرما کے گئے تھے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو گرہ بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، ان دونوں میں کبھی فرق اور فاصلہ نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ یہ مجھ سے حوض کوثر پہ آ کے ملے۔ اس کے معنی یہ ہو کہ قرآن اور نہج البلاغہ میں کوئی فرق اور کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اگر نہج البلاغہ کا وہ نسخہ کہ جس میں تمام کلام وہی کلام ہو کہ جو مستند مولا امیر المومنین کا کلام ہے، تو پھر اس میں کوئی فرق اور فاصلہ نہیں ہے۔ آپ اگر نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں تو کسی اور کی فکر نہیں پڑھ رہے، آپ یقین رکھیں کہ آپ وہی کلام الہی کے مفاہیم کو پڑھ رہے ہیں، البتہ بے زبان امیر المومنین۔ توجہ فرمائی اپنے۔ حدیث نبوی کسے کہتے ہیں؟ حدیث نبوی اسے کہتے ہیں جس میں الفاظ پیغمبر کے ہیں مگر مفاہیم وہی مفاہیم الہی قرآنی ہیں۔ اسی طرح نہج البلاغہ اس کلام کو کہتے ہیں کہ جو کلام الفاظ مولا امیر المومنین کے ہیں مگر مفاہیم وہی مفاہیم قرآنی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی نئی فکر نہیں ہے، کوئی نیا حکم نہیں ہے، کوئی نئی ممانعت نہیں ہے، سب کا سب وہی بعین ہی۔ اگر کہیں شدت ہے تو وہ شدت بھی قرآن کے مطابق ہے، اگر کہیں نرمی ہے تو وہ نرمی بھی قرآن کے مطابق ہے، کہیں اظہار محبت ہے تو وہ بھی قرآن کے مطابق ہے، کہیں اگر کسی سے بیزاری کی ہے، اس کی مذمت کی ہے تو وہ بھی قرآن ہی کے مطابق ہے۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ جدا نہ ہونے والی چیزیں ہیں۔ لہذا نہج البلاغہ کا چھوٹا فرمان ہو یا کوئی بڑا مولا امیر المومنین کا خطبہ ہو، در حقیقت اسے اس نیت سے کہ یہ وہی کلام الہی کے مفاہیم کو لیے ہوئے ہے، اور جب میں پڑھوں نہج البلاغہ کو اگر اس نیت سے پڑھوں کہ در حقیقت میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں بے زبان معصوم مجسم قرآن، جسے قرآن ناطق کہتے ہیں، میں قرآن ناطق کے کلام کو پڑھ رہا ہوں، یہ تو مولا امیر المومنین کا فرمان تھا، انا قرآن الناطق۔ جب صفین میں لوگوں نے نیزوں پہ قرآن کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے، حضرت نے فرمایا انا قرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں آگے بڑھو۔ یہاں سے مولانا واضح کر دیا کہ علی ابن ابی طالب کے کلمات وہی حرمت رکھتے ہیں جو آیات الہی، جو قرآن کی آیات حرمت رکھتی ہیں، وہی مولا امیر المومنین کا کلام جو ہے حرمت رکھتا ہے۔ جو سچائی اور صداقت کلام الہی میں قرآن میں ہے، وہی صداقت بعین ہی، وہی سچائی کلام امیر المومنین میں ہے۔ توجہ فرمائی اپنے، ذرہ برابر کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے لیے رہنما، راہ گشا مولا امیر المومنین کے یہ فرامین ہیں۔ افسوس کہ مسلمان نے کم اور آج غیر مسلم نے زیادہ مولا امیر المومنین سے استفادہ کیا ہے۔ مولا امیر المومنین کے فرامین سے
آج کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جتنا غیر مسلم استفادہ کر رہا ہے، مسلمان تبرکن بھی مولا امیر المومنین کے کلام کو، اور مسلمان تو چھوڑیے، اہل بیت کا چاہنے والا، خود کو شیعان علی ابن ابی طالب میں شمار کروانے والا بھی مولا امیر المومنین کے کلام سے تبرکن بھی استفادہ نہیں کر رہا۔ اگر آج ڈھونڈنے نکلیں آپ تو مولا امیر المومنین کے چاہنے والے، ولایت کو ماننے والے، نعرہ حیدری لگانے والے افراد کے کتنے افراد کے گھروں کے اندر نہج البلاغہ موجود ہے؟ کہاں ہیں؟ اور جن کے پاس ہے ان سے پوچھیے کہ تم نے آخری بار کب اس کو ٹچ کیا تھا، کب کھول کے دیکھا تھا؟ اور جنہوں نے دیکھا تھا ان سے پوچھیے کتنی دیر دیکھا تھا اور کیا دیکھا تھا؟ اور جو دیکھا تھا اگر تم نے تو یہ بتاؤ اس میں سے کتنا سمجھا تھا؟ اور جو کبھی سمجھا تھا تو یہ بتاؤ جو سمجھا تھا اس پہ کتنے پہ عمل کیا تم نے؟ کتنا فاصلہ ہے مولا امیر المومنین میں اور ہم میں۔ نعرہ حیدری کے معنی نہیں کہ علی کے ہم قریب ہیں، ورنہ علی کی تعریف کرنے والے تو علی کے دشمن ہیں، جنہوں نے ہم سے زیادہ بہترین الفاظ میں مولا امیر المومنین کی تعریف کی ہے، برملا تعریف کی ہے۔ حاکم شام کے سامنے جب مولا امیر المومنین کے فرامین، مولا امیر المومنین کے فضائل بیان کیے جاتے تھے، وہ قسم کھا کے کہتا تھا واللہ علی ایسا ہی ہے، تو نے سچ کہا، علی ایسا ہی تھا، اقرار کیا۔ بارہا آپ نے سنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو اپنا نام لے کے کہا نا کہ ہلاک ہو جاتے، یہی تھا نا، برملا کا اقرار کیا۔ غیر مسلم رائٹرز نے مولا امیر المومنین کے بارے میں لکھا۔ آج ہی میں نے جمعے کے خطبے میں بھی یہ جو ہے وہ اشارتاً نقل کیا تھا، جارج جرداق، ایک عیسائی مورخ، جس نے، توجہ رکھیے، جس نے 200 ٹائم 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا ہے، غیر مسلم 200 مرتبہ کہتا ہے میں نے جتنی مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا، ہر بار میں نے مولا امیر المومنین کے کلام سے اور نئی چیزیں اور نئے مفاہیم سمجھے۔ 200 مرتبہ ایک غیر مسلم پڑھ رہا ہے، کوئی تو سبب ہوگا کہ جتنا وہ پڑھتا تھا اتنا اور اشتیاق بڑھتا تھا اس کو پڑھنے کا۔ وہ یہ کہتا ہے دنیا میں لوگ تو قتل کر دیے جاتے ہیں اپنے ظلم کی وجہ سے، جب لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں، لوگ ان سے تنگ آ جاتے ہیں، لوگ ان سے اذیت میں ہوتے ہیں، تو پھر جوابی کارروائی ہوتی ہے اور موقع پا کے اسے قتل کر دیتے ہیں، جیسے تاریخ میں لوگ قتل کر دیے گئے، لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے۔ جارج جرداق کہتا ہے قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، علی اپنی محراب عبادت میں قتل کر دیے گئے اپنے عدل کی شدت کی وجہ سے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اور یہ کہہ رہا ہے کون؟ یہ غیر مسلم مورخ۔ یہ اس کی شناخت ہے مولا امیر المومنین کی نسبت، یہ اس کی شناخت ہے نہج البلاغہ کی نسبت۔ ہم کتنے فاصلے پر ہیں، کتنا دور ہیں؟ پھر مشکلات ہیں، مسائل ہیں، گرفتاریاں ہیں، پریشانیاں دور نہیں ہوتی، تو پھر کیسے ہوں گی دور؟ جب اہل بیت سے فاصلہ ہوگا، جو وسیلہ ہیں، جب وسیلے سے فاصلہ ہوگا، بھئی تغرے سجانے سے کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے، پنجتن کا نام لگا رکھا ہے، مگر پنجتن کا کہنا نہ مانوں تو اس کے لگانے سے مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ میری زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، مگر میں یہ نہ لگاؤں، مگر ان کے فرامین اگر مجھے پتہ چلے، ان کی اطاعت کروں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں، چاہے میں گھر میں نہ لگاؤں، چاہے انگوٹھی نہ پہنوں، چاہے گلے میں لاکٹ نہ لٹکاؤں، چاہے جیب میں کارڈ نہ رکھوں، مگر اگر ان کی تعلیمات پر اور ان کی سیرت پہ عمل کروں تو میرے گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔